قائد اعظم محمد علی جناح کی وفات کے بعد ایک اہم مسئلہ قبر کے لیے جگہ کا انتخاب تھا۔ یہ مشکل ذمہ داری ایڈمنسٹریٹر کراچی سید ہاشم رضا کو دی گئی۔ سید ہاشم رضا نے محترمہ فاطمہ جناح کے مشورے سے موجودہ جگہ کا انتخاب کیا۔ اس وقت اس جگہ پر ہندوستان سے آئے ہوئے 2 لاکھ مہاجرین رہائش پذیر تھے۔ جب مہاجرین سے یہ درخواست کی گئی کہ مزار قائد کے لیے اس جگہ کا انتخاب کیا گیا ہے اور اس کو خالی کر دیا جائے، انہوں نے خوشی سے یہ بات مان لی اور لانڈھی کو اپنی رہائش بنا لیا۔ 11 ستمبر 1948 کو پاکستانی قوم اپنے قائد کے سائے سے محروم ہوئی۔ 12 ستمبر 1948 کو قائد اعظم کا جنازہ گورنر جنرل ہاؤس سے نمائش کے میدان میں پہنچا، جہاں مولانا شبیر احمد عثمانی نے نماز جنازہ پڑھائی اور سپرد خاک کر دیا گیا۔ 20 ستمبر 1948 کو قائد اعظم میموریل فنڈ قائم کیا گیا، جس میں 1 روپیہ، 5 روپے اور 100 روپے کے کوپن جاری کیے گئے، جس کا مقصد یہ تھا کہ تعمیر مزار میں حکومت کے ساتھ عوام بھی حصہ لے سکیں۔ 7-8 سال تک قائد اعظم کی قبر ایک شامیانے کے زیر سایہ مرکز زیارت بنی رہی۔ آخر محترمہ فاطمہ جناح کی تجویز پر سورت میں پیدا ہونے والے بمبئی کے مشہور ڈیزائنر یحییٰ قاسم مرچنٹ سے ڈیزائن کے لیے رابطہ کیا گیا۔ 1959 میں حکومت پاکستان نے ان کا ڈیزائن منظور کر لیا۔ 1960 میں تعمیر کا آغاز ہوا۔ اس کی بنیادوں میں پاکستان کے پرانے سکے اور قرارداد پاکستان 1940 کی دستاویزات بھی دفن کی گئیں۔ مزار کی اونچائی سطح سمندر سے 91 فٹ بلند رکھی گئی۔ تعمیر مزار کا کام سست روی سے چلا۔ 23 دسمبر 1970 کو چائنا کے مسلمانوں کی ایسوسی ایشن کی جانب سے 81 فٹ لمبا خوبصورت فانوس دیا گیا، جسے مزار کے گنبد میں نصب کیا گیا۔ جنوری 1971 میں تعمیر مزار کا کام مکمل ہوا۔ تعمیر میں استعمال ہونے والا تمام سامان ملکی ذرائع سے حاصل کیا گیا۔ یہ ہمارے ہنرمندوں کی محنت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اس وقت مزار کے 5 دروازے ہیں: باب جناح، باب قائدین، باب تنظیم، باب امام اور باب اتحاد۔ مزار کے مشرقی حصے کے ایک کمرے میں 5 قبریں ہیں، جو لیاقت علی خان، سردار عبدالرب نشتر، محترمہ فاطمہ جناح، محمد نور الامین اور بیگم رانا لیاقت علی خان کی قبریں ہیں۔ بیگم رانا لیاقت علی خان کی قبر کے علاوہ چاروں قبروں پر کتبے بنگالی زبان میں بھی لکھے ہوئے ہیں۔